آج کل ایک سمسیا بہت زیادہ آنے لگی ہے۔ پیشنٹ اگر آپ کو فون کرے گا کہے گا حکیم جی مجھے ایک چیز بتائیے، مجھے کمزوری بہت رہتی ہے، کہنے کا مطلب رہتا ہے کہ آلس پن بہت رہتا ہے، کسی چیز کا کام کرنے کا من نہیں کرتا ہے، کوئی بھی کام ہو سوچتے تو بہت ہے کیا کام کریں، پھر بھی ہمت نہیں بن پاتی ہے اور آلس بے انتہا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بندہ وہ ہے جو بہت سی کام کرنے کے بعد پھر اس کو آلس آتا ہے کہ اب سو لیں، ایک بندہ وہ ہے جس نے کام بھی نہیں کیا پھر بھی اس کو آلس آ رہا ہے۔ تو آج ہم جس مرض کی بات کر رہے ہیں وہ ہے آلس۔ اصل میں ایک آلس وہ ہوتا ہے جو جب آپ کوئی بہت زیادہ محنت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آرام کر لیں۔ وہ تو ایک ظاہری بات ہے کہ جب آپ اتنی محنت کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو لگے ہی ہے کہ آپ سو لیں۔ اب ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس نے کام تو کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی اس کو آلس لگ رہا ہے کہ سو لیں اور کوئی کام نہ کریں، بس پڑے رہیں بستر میں، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ چلو یہ کام کرنا ہے، چلو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ٹالتا رہتا ہے۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو چاہتا تو ہے کام کرنا لیکن اس کو ہمتیں نہیں ملتی، پھر سوچتا ہے سو لیں پھر کام کریں گے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو کھانا کھایا اس کے بعد اس کو آلس آنے لگتا ہے کہ جیسے ہی کھانا کھا لیتا اس کے بعد اس کو نیند ہی مارنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے جب انسان کے اندر اعصاب انتہا بڑھ جاتا ہے، زیادہ تر آلس اعصاب میں ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اعصاب بولتے ہیں دماغ کا مرکز ہوتا ہے، یعنی دماغ اپنے آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ حد سے زیادہ کام کر رہا ہے، بنا ہاتھ پیر چلائے پھر بھی کام کر رہا ہے، یعنی وہ دماغ زیادہ کام کر رہا ہے یا زیادہ سوچ رہا ہے۔ تو سوچنے والی چیز بھی بہت زیادہ انسان کو لیزی یعنی آلسی بنا دیتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر کسی کو سمسیا ہے، کام کرنے کا من نہیں کرتا ہے، پھر بھی بڑھیا دمدار بندہ ہے اور ہیلتھی ہے لیکن پھر بھی اس کو آلس آتا ہے، ایک بندہ وہ بھی ہے جو کھانا کھاتا ہے اس کے بعد آلس آتا ہے۔ کسی طرح کا بندہ ہو، سب کے لیے میں ایک خاص دوا بتانے والا ہوں جو آپ کو اتنا بہترین کر دے گا، اتنا ایکٹیو کر دے گا کہ آپ کو فیل ہوگا کہ میں کبھی آلس تھا ہی نہیں میرے اندر۔ تو دیر نہیں کرتے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک ہی چیز لینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو یہ بہت ہی مجرب ہے، انتہائی مجرب ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں گل منڈی، اس کو منڈی بھی بولتے ہیں اور گورکھ منڈی بھی بولتے ہیں۔ شاید لوگ جو حکیم لوگ ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، جو اناڑی ہے وہ دیکھ لیں اور پنساری کے پاس یہی فوٹو دکھا دینا آپ، تو انشاءاللہ وہ آپ کو دے دے گا۔ تو یہ گل منڈی کو لے لو، یعنی منڈی کو لے لو، گورکھ منڈی جس کو بولتے ہیں، اس کو پاؤڈر فارم میں چینج کر لو۔ پاؤڈر فارم میں چینج ہو جائے پھر ایک چمچ آپ بھینس کی چھاچ ہوتی ہے نا، دودھ کی جو چھاچ نکلتی ہے، تو وہ آپ کو اسی سے پینا ہے، یعنی ایک چمچ یہ پھاکی لینا صبح صبح نہار منہ، اور جھاج یعنی بھینس کا لینا ہے جھاج، بس اس کو پی لینا ہے۔ تو دیکھیے انشاءاللہ جیسے پیئیں گے کچھ منٹوں میں آپ کو ایسا لگے گا ارے میں ایکٹیو ہو گیا ہوں، آپ کو آلس ختم ہو جائے گا، ایک دم لگے گا کہ تازگی مل گئی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی چیز ہے اور اتنا بڑا کمال کرتی ہے کہ آپ بہت بڑی بڑی دوائیاں کھانے سے بھی پریشان ہو چکیں گے۔ اب بات وہ آتی ہے کسی بندے کا مزاج، یہ تو اعصاب کسی طرح کا مزاج ہو، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ایکٹیو پن ہو جائے۔ اب کسی کا پیٹ ہی نہیں صحیح رہتا ہے، بہت انتہائی بیمار رہتا ہے، تو اس کے لیے میں خاص دوا بناتا ہوں۔ تو اگر کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اس کو ٹوائلٹ کی شدت یعنی حاجت محسوس ہوتی ہے، لگتی ہے، کرنے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھانا کھانے کے بعد لگنا ہی ہے، تو ایسے بندے مجھ سے کانٹیکٹ کریں، جن کا پیٹ صحیح نہیں رہتا ہے وہ بھی کانٹیکٹ کریں۔ اور یہ دوا جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ انتہائی مجرب ہے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر کسی طرح کی اور بھی بیماری ہم سے کانٹیکٹ کریں، پوچھنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں، انشاءاللہ آپ کا علاج انتہائی بہترین ہوگا۔ چلیے شکریہ۔